اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گاؤں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، بلا تاخیر آپ زیغم عباس سندیلہ صاحب یہ ذاکر ہے، اس کا کلپ ملاحظہ فرمائیں، یہ کس طرح توہین علی علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ 13 رجب نو علی دی ماں بیت اللہ دے وچ گئے، بچہ جڑا دنیا تے آ جاوے اس بچے نو عربی دے وچ انگل جی یا رضیہ کہا جاندا ہے یا جنیہ کہا جاندا ہے یا رضیہ کہا جاندا ہے یا جنیہ کہا جاندا ہے۔ 13 رجب نو بنت اسد بیت اللہ دے وچ گئے، کعبہ دی دیوار پھٹ گئی، علی دی اماں نہ رضیہ کہا نہ جنیہ کہا، انج بیت اللہ دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے علی دی اماں فرمایا یا ربا بے حق حاصل مولود، اے اللہ اس علی دے بدلے میری مشکلاں احسان فرما۔ بھائیو شاد رکھے زمانہ 13 رجب نو علی دی اماں بیت اللہ دے وچ علی نو جنم دے ون آ گئی، علی آ گیا ہاں ماں چاون گئی۔ سامعین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ بیچارہ کچھ پڑھا تو ہے نہیں، رٹی رٹائی ذاکری، پتہ نہیں اس نے کس کا مضمون یہ رٹا ہے، اور جس نے یہ لکھا ہے وہ بھی جہل مرکب تھا اور یہ بھی جہل مرکب، اس نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد علی علیہ السلام کو جننے نہیں گئی بلکہ اٹھانے گئی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اللہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے مالود کا واسطہ۔ ایک طرف مالود کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ مولا اسلام کا ظہور ہو چکا تھا، یہ تو اٹھانے گئی ہے۔ یہ اتنا نادان ہے، اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ مالود کا معنی کیا ہے، ورنہ ظہور نہ کہتا۔ مالود کا معنی کا اس کو پتہ ہوتا تو ظہور کبھی بھی نہ کہتا۔ تو میں ذاکر صاحب سے گزارش کروں گا میرے محترم، کچھ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اس کے بعد ممبر پہ آئیں۔ تاریخ تشیع بلکہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ موجود ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی، خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم مبارک میں ہے، تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے شکم مبارک میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما۔ پھر فرمایا کہ میں تم پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد فرما رہی ہے۔ ساتھ فرمایا کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتا مجھے تسلی دیتا، اور فرمایا کہ یہ تمہاری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے واسطے میری مشکل کو حل فرما۔ یہ الفاظ ہیں دعا کے، شکم مبارک میں انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ ہیں دعا کے۔ امالی شاخ صدوق میں بھی یہ دعا ہے، آپ بہار و انوار میں بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ پھر کیا ہوا، اس دعا کے بعد کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، کعبہ کی دیوار میں شقاق آ گیا، کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، بی بی اندر چلی گئی، اور جوف کعبہ میں مولا اسلام کی ولادت ہوئی۔ یہ تشیع کی تاریخ ہے اور پورے اسلام کی تاریخ ہے۔ تو جس کی وجہ سے مولا کا لقب ٹھہرا مولود کعبہ، کعبہ میں پیدا ہونے والا مولود کعبہ۔ آپ کم سے کم مولود کعبہ کا معنی تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں، مولا کا ایک مشہور ترین لقب ہے، کسی عالم سے پوچھ لیتے، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیتے، کسی سے بھی نہ پوچھتے آپ لغت سے دیکھ لیتے، گوگل سے دیکھ لیتے، آج کل تو جدید دور ہے، بے مولود کعبہ کا کیا مطلب ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد تو اٹھانے گئی مولا اسلام کو، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی مولا اسلام پہلے آ چکے تھے، فاطمہ بنت اسد اٹھانے گئی، شرم نہیں آتی؟ اگر مولا اسلام پہلے آ چکے تھے تو فاطمہ بنت اسد اٹھانے گئی، کیا اٹھانے والی والدہ ہو جاتی ہے؟ پھر فاطمہ بنت اسد والدہ کیسے ٹھہری، بتاؤ مجھے؟ اور جناب ابو طالب باپ کیسے ٹھہرے؟ جب علیہ السلام تو پہلے آ چکے تھے، ان کا ظہور ہو چکا تھا آپ کے بقول۔ اگر ان کا ظہور ہو چکا تھا تو پھر یہ والد و والدہ والا رشتہ کیسے ہوا؟ پھر یہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ کسی کا ظہور ہو جائے تو والدہ اور والد کی طرح منسوب کرنا ہی غلط ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علیہ السلام ہر جنگ میں کہتے تھے میں علی ابن ابی طالب، فخر سے کہتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ غلط کہتے تھے؟ میرے محترم خدایا، میرے محترم کچھ پڑھو، تو اس کے بعد ممبر پہ آؤ،
پھر عوام کو تبلیغ کرو. کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں یہ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل نہیں، یہ توہین ہے معصوم کی، تم گستاخ معصوم ہو، یہی مقصریت ہے. تم توہین کر رہے ہو مولا کی، یعنی تم مولا کو باپ اور ماں سے بھی خارج کر رہے ہو کہ نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ظہور ہو چکا. بھائی ظہور ہو چکا تو پھر باپ اور ماں کیسے ہوئے؟ پھر تم مولود کعبہ جو مولا کا بہت مشہور ترین لقب ہے اس کی نفی کر رہے ہو، کہ کعبہ میں پیدا ہونے والا، اس کی بھی تم نفی کر رہے ہو. میرے محترم کچھ پڑھو پھر منبر پہ آؤ. مومنین سے گزارش کروں گا ان لوگوں کو پہچانو. آپ کن سے آپ یہ دین لے رہے ہو جن کو اتنا ہی نہیں پتا، جو مولا کی توہین کر رہا ہے، جس بے شرم کو اتنا ہی نہیں پتا میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ توہین کر رہا ہوں، جو ان کو والد اور باپ اور ماں کی نسبت سے بھی لکار رہا ہے کہ یہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ. کیسا یار یہ فضائل آپ پڑھ رہے ہو؟ کہاں سے یہ آپ نے یاد کیا؟ مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو پہچانو. اور میں بھائی سے گزارش کروں گا میرے محترم آپ پہلے کہیں پڑھیں، کم سے کم کتب کا مطالعہ کریں، کسی استاد کے سامنے جائیں، جہل کو استاد نہ بنائیں، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے پڑھیں، فضائل ان کو سنائیں، پھر میں عوام میں آئیں. یہ فضائل نہیں ہے، یہ توہین کر رہے ہو تم، توہین. مومنین سے گزارش کروں ان لوگوں کو پہچانو. اس طرح کی بار اور اس کے بعد یہ گستاخی کرتا ہے تو اس کو پکڑو اور اس کو سمجھاؤ. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام.